بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ۔ محرم الحرام سے ہمارے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ محرم الحرام صرف کربلا کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، لیکن آج بدبختی یہ ہماری کہ انگریزی ثقافت ہمارے ذہنوں پر اتنا غلبہ پا چکی ہے کہ آج ہم اپنی اقدار کو، اپنے اسلاف کو اور اپنی اصل کو اور اپنی اصل جو ہماری میراث تھی، حتیٰ کہ اپنے تمدن کو، طور کو، طریقوں کو، حتیٰ کہ ہم اپنی زبان کو بھی بھول چکے ہیں۔ ہمارے جو بڑے شروع سے چلے آ رہے تھے، انہوں نے ہمیں وہ نام سکھائے کہ جو نام ہندو شروع سے مہینوں کے لیتے تھے۔ یہ چیتر ہے، بساکھ ہے، جیٹھ ہے، ہاڑ ہے، ساون ہے، بھادر ہے، اسو ہے، کتے ہے، منگر ہے، ماہ ہے، پو ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو جب نئے لوگ آئے تو نئے لوگوں نے آ کر جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، تو اسلامی مہینوں کے ہمیں نام تک نہیں آتے۔ تو بہرحال اسلامی مہینوں کے نام بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ نام سکھانے چاہیے۔ محرم سے ہمارے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج۔ یہ 12 مہینے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گنے ہیں۔ اپنے بچوں کو ان مہینوں کے نام ہر حال میں یاد کرانے چاہیے۔ اب تو پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی، کچھ عرصے کے بعد اگر ہماری یہی روش جاری رہی جو چل رہی ہے، ہمارے بچوں کو اعضاء کے نام بھی بھول جائیں گے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، منہ ہے، ناک ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کچھ عرصے کے بعد آج دیکھیں جو ہماری ریت چل رہی ہے، جس طرح آج سلسلہ چل رہا ہے، انگریزی کا غلبہ ہے، ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے انگریزی بولتے ہوئے۔ تو آج بھی ہمارے بچے جو نئی تہذیب ہے وہ کہتی ہیں، مائیں کہتی ہیں بچوں کو، بیٹا نوزی صاف کرو، بیٹا آئیز کو کیا ہوا ہے، بیٹا تمہارے ٹیتھ کو کیا ہوا ہے، بیٹا تمہارے ہینڈز کو کیا ہوا ہے۔ تو بچوں کو انگریزی کے اندر نام سکھائے جاتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ عربی کے اندر ان کو نام سکھانے چاہیے۔ چلو عربی اگر نہیں آتی، تمہیں نہیں سکھا سکتے، تو کم از کم اپنی مادری زبان کے اندر تو ہونے چاہیے۔ منہ ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، مادری زبان ہے، قومی زبان ہے، اس کے اندر آنے چاہیے، انکوں کے اندر آنے چاہیے، پشتو والوں کے پشتو کے اندر آنے چاہیے۔ اسی طرح باقی جو زبانیں اپنی اپنی زبان کے اندر، ہم نے اپنی تمدن کو، طور کو، طریقوں کو، ثقافت کو اتنا ہم نے بلا دی ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محرم الحرام اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ ہے۔ بہت سارے حوالوں سے احادیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم الحرام کے اندر ایک روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح یوم عاشورہ کے جو روزے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ روزے شروع سے لوگوں پر فرض تھے، اور آج بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی رکھو۔ وہ ایک رکھتے تھے، تم 2 رکھو، 10 کے ساتھ 11 کو ملاؤ، یا 9 اور 10 دونوں کو ملا کر ان روزوں کو رکھو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو شخص ان 2 روزوں کو رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 سال کی نفلی عبادت یا نفلی روزوں کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن تمہیں غسل کرنا چاہیے، نئے کپڑے پہننے چاہیے، اچھا لباس تمہیں زیب تن کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان دنوں میں، محرم کے دنوں میں غسل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وبائی امراض سے محفوظ فرماتے ہیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا محرم کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آب زمزم کو عام پانی کے اندر فرشتوں کے ذریعے شامل کروا دیتے ہیں۔ آج تمہارے نلکوں کا پانی، تمہاری ٹوٹیوں کا پانی، تمہارے غسل خانوں کا پانی، اسی طرح جو دریاؤں میں، چشموں میں، سارے پانیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے، خدا کے ذریعے کوئی مشکل نہیں، وہ تو زمین کی تنابیں کھینچ کر بھی اس کا رخ اس طرف کر سکتے ہیں۔ تو جب آدمی غسل کرتا ہے تو بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آج وبائی امراض، کرونا ہے، یہ دوسری بیماریاں ہیں، ملیریا ہے، اسی طرح چکن گونیا ہے یا ڈینگی ہے، بہت سارے بخار ہمارے سروں پہ منڈلا رہے ہیں۔
آگے ان کی اور وبا پھیل جائے گی۔ تو اگر ہم اس کا اہتمام کریں، غسل کریں، کپڑے پہنیں، نوافل پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، تو جس طرح ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، انہوں نے ان بیماریوں کا نام نہیں سنا تھا، انشاءاللہ یہ بیماریاں ہمارے قریب بھی نہیں آئیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وصى علی عیالہ، کہ جو شخص ان 2 دنوں میں، یعنی جو عاشورہ کے دن ہے، 9 ہے یا 10 ہے، آپ دیکھیں یہ صرف کربلا کے حوالے سے نہیں، شروع سے، کربلا بعد میں ہوا، آقا دو جہاں نے پہلے ارشاد فرمایا، جو شخص ان 2 دنوں میں اپنے گھر کے اندر اچھی چیز پکا کر اپنے بچوں کو کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور پھر یہ بھی شرائع حدیث نے لکھا ہے، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جربنا، میں نے تجربہ کیا کہ میں نے ان دنوں میں گھروں کے اندر اچھی چیز پکا کر اپنے بچوں کو کھلائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کشادگی کے رزق کے دروازے کھول دیے۔ تو بہرحال اگر اپنے بچوں کو کھلانے میں اتنا ثواب ہے، تو اگر آدمی دوسرے کو کھلائے پلائے، پڑوسیوں کے گھر میں بھیج دے، تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری رسومات بد بھی ان دنوں کے ساتھ منسوب کی ہوئی ہیں، تو بہرحال پھر کبھی انشاءاللہ ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔